پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئے آج صبح 6 بجے اس سردی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں زندہ خدا کی عبادت کے لیے، اور اس مسافری میں، اس پردیس میں ہم جو جلا وطن ہیں، اس میں ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کی عبادت ہمارے لیے برکت کا، خوشی کا، اس کی صحبت ہمارے لیے ترقی کا، اور اس کی شراکت ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں اور عبادت کا آغاز کریں۔ آج صبح منڈے کے روز ہم ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہفتے کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ مجھے بشارت کے کام کے لیے کراچی جانا پڑا، میں ایونجلسٹ ماریا کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور جتنے لوگ چرچ کے اندر تھے ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، جتنے لوگ آن لائن عبادت کر رہے تھے ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ چرچ کھولنے کے لیے جنید بنیش کے لیے، اور اپنا استفتا، جتنے لوگ عبادت میں آتے ہیں ان سب کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئے عبادت کریں، گیت گائیں۔
جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے میں گاواں ہوشنا میں گاواں ہوشنا یسوع دی حمد و ثنا یسوع دی حمد و ثنا وچ چکدا ہے خدا جتنا ہو کھڑے میرا وچ چکدا ہے خدا جتنا ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاندا جتنے نال ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاندا جتنے نال ہو کھڑے میں گاواں ہوشنا میں گاواں ہوشنا یسوع دی حمد و ثنا یسوع دی حمد و ثنا او یسوع دا سب نوں بچاوندا بچنوں دا سانوں جینا سکھاوندا او یسوع دا سب نوں بچاوندا بچنوں دا سانوں جینا سکھاوندا نال ہوے یہووا نال ہوے یہووا جنگ وہی جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے میں گاواں ہوشنا یسوع دی حمد و ثنا یسوع دی حمد و ثنا وچ چکدا ہے خدا جتنا ہو کھڑے وچ چکدا ہے خدا جتنا ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے جنگ وہی جیت جاؤں گا جتنے نال ہو کھڑے میں گاواں ہوشنا میں گاواں ہوشنا یسوع دی حمد و ثنا یسوع دی حمد و ثنا پریز دی لارڈ آئے زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں آئے ہم انجیل مقدس میں پہلا کرنتھیوں کا خط نکالیں گے اور شکر گزاری کرتے ہیں اب ہم نے خداوند کے دیے ہوئے فضل سے کرنتھیوں کے خط کا آغاز کیا ہے اور کل ہم نے جو ہے جمعے کے روز کہاں تک تلاوت کی تھی ذرا وہ بتا دیجیے جمعے کے روز ہم نے 15ویں آیت تک آئے 16ویں آیت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 25ویں آیت تک تلاوت کریں گے تو میری التماس ہے باجی فریا سے کہ وہ آئیں گے اور تلاوت خداوندی کریں گے پہلا کرنتھیوں میرے ساتھ نکالی اور اس کا پہلا باب نکالیے 15ویں آیت تک ہم نے دیکھا تھا لیکن آئے ہم ذرا 16ویں سے 25ویں آیت تک 10 آیات کی تلاوت کریں گے آپ بھی نکال دیں آج صبح ہم خدا کی زندہ کلام سے پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 15 آیت سے 25 آیت تک تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا ہاں استفنس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل
بندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقہ، کہاں کا اس جان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سننے جانے کی اس کی برکت ہو، آمین۔ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning. جاوید نسیم کو، ایون بھائی کو، باجی فرزانہ رخسانہ کو، اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں خدا کے کلام کو دیکھیں۔ کل ہم نے جمعے کو 16ویں آیت تک دیکھا تھا، آج ہم 17ویں آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ تو آئے اس نے کہا تھا کہ پولس رسول نے کہ جو تفرقہ ہم ڈالتے ہیں کہ آج آدمیوں کے اندر نہیں بلکہ آج لوگوں نے مسیح اور اپنے اندر بھی تفرقہ ڈال دیا۔ آج لوگ کوئی ہم نے جو 13ویں آیت میں دیکھا تھا، 16ویں آیت میں، تو 16ویں آیت اور 15ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں آیت میں پارٹی بازی چل رہی تھی۔ تو پولس کہتا ہے شکر میں تھے کرسپس اور گیوس کے علاوہ کسی اور کو بپتسمہ میں نے نہیں دیا، اور ایک اور گھرانے کا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو بپتسمہ دیا۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم تسی جڑا نا میرا تے نام نہیں بڑھیا ہوگے، شکر ہے کہ منو تے خدا نے بچایا ہوگا۔ سو کہنے کا مقصد ہے ایسے خدا کے خادم ہیں جو خدمت کرتے ہیں، بپتسمہ دیتے ہیں، لوگ نجات پاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنا حق ان پر نہیں جتایا۔ لیکن آج ہم نے یہاں پر دیکھا، کل میں تھوڑا سا دوہرانا 13 14 15ویں آیت میں، کہ آج ایسے لوگ ہیں جو بجائے یسوع کا شاگرد بنانے کے لوگ اپنا شاگرد بناتے ہیں، اور بجائے لوگ جس نے یسوع نے صلیب پر جان دی ہے تو اس ہستی کی تحقیر کرتے ہیں جو ہماری خاطر مصلوب ہوا ہے، اور ہم بپتسمہ دے کر خداوند کی وفاداری سکھانے کی بجائے اپنی وفاداری سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ اور مسیح جو مصلوب ہوا ہے اس کی مصلوبیت کو چھوڑ کر لوگ آج اپنے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں، اور اس کو ہم منی میں کر کہتے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے پیچھے اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ کو ایک تو وہ کلیسیا کو برباد کر رہے ہیں اور دھڑے بازی کر رہے ہیں، تفرقے ڈال رہے ہیں، دوسرا وہ مسیح کی ہستی کو حقیر بنا رہے ہیں اور اس کی مصلوبیت کو حقیر بنا رہے ہیں۔ اب وہ پیچھے کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ وہ منی میکنگ کر رہے ہیں، پیسہ بنانے ہیں۔ اب کورنگ میں بتا رہا تھا کہ کورنگ کیا ہوتی ہے، کہ ایسے لوگ ہیں جو لفظ کورنگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنے آپ کو باپ، ابا، فادر کہلانا، پاپا کہلانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ میں اب تک 17ویں آیت پر نہیں آیا، لیکن میں تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پولس کلیسیا میں جو تفرقے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ پھر لوگ مصلوبیت کو مسیح کی مصلوبیت کو ہٹا کر لوگ اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے وہ لگوا سکتے ہیں اپنے پیچھے، اپنی پرسنالٹی کو رکھ کر پیچھے لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو فہمی دھوکہ دے کر، کہ کورنگ کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں آپ کو خدا نے برکت دیا، اس برکت کو آپ جو ہے نا پیسے دے کر تو اس پر جو ہے نا اس کو سیو کریں، اس کو کور کریں، اور پھر مجھے باپ بنا کر اپنے آپ کو کور کریں، اور پھر میں مجھ سے جو ہے وہ بپتسمہ لے کر اپنے آپ کو کور کریں۔ تو لوگ اپنی کورنگ دے رہے ہیں، یسوع کی مصلوبیت، یسوع کے خون۔ اور اچھا اس کے پیچھے اور بھی ہے کہ یہودی لوگ بھی یا مسائنک جو ہے وہ فرقہ ہے یا ایسی بدعات ہیں جو کلیسیا میں گھس کر کرسچینٹی کو ختم کر کر وہ یہودیت کو جو ہے وہ لے کر آنا چاہتی، اس طریقے سے وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ کبھی مسیح ختم نہیں ہوا،
اور کبھی مسیحت ختم نہیں ہوئی اور نہ یہ ہوگی. جو لوگوں نے اس کے خلاف کام کیا ہے یہ تو بڑی ہے. آئیں ذرا 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں. وہ وضاحت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر انڈر لائن کرے مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بلکہ خوشخبری سنانے کو بھیجا ہے. ایہو ہی لکھا ہے. اچھا کئی دفعہ لوگ اس آیت کو لے کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی پولس نے کہا جی انہوں نے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا ہے. تو اس لیے لوگ یہ بات کر کر پانی کے بپتسمے کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ یہاں پر یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ہر آدمی کا ایک گول ہوتا ہے, ایک آفس ہوتا ہے. اصل میں پولس کا جو مین آفس تھا وہ خدا کی کلام کی بشارت, اس کی مین خدمت تھی, مین نعمت تھی, وہ اس میں کام کرتا تھا. لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں یہ تھا کہ وہ بپتسمے نہیں دیتا. انہیں 2 بندے دے نام لے, فیملی دے نام لے, تو وہ جب اس کی خدمت میں بپتسمے آتے تھے تو وہ بڑی خوشی سے پانی کے بپتسمے دیتا تھا. اور یہاں پر اصل میں اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ جھگڑا ہو رہا ہے. لوگوں نے جنہوں بپتسمہ دیتا اپنا دائی بنا لیتا, جنہوں نے بپتسمہ دیتا اپنا شاگرد بنا لیتا, جنہوں نے بپتسمہ دیتا اپنی وفاداری سکھا دیتی, جنہوں نے بپتسمہ دیتا وہ انہوں نے اینج پیو بن گئے جی آپ انہوں نے مصلوب ہوئے. اور یہ ان کو بتانا بھول کہ بیٹا تسی یسوع دی وفاداری کرنی ہے, بیٹا تسی یسوع دی مصلوبیت کو یاد رکھنا ہے, بیٹا یسوع نے تیرے لیے جان دیتی ہے, بیٹا پائی میرا نام چھاڑ یسوع دا نام سب نامہ تو حال ہے. لیکن آج لوگوں نے کیا کر لیا ہے, پارٹی بازی چرچز میں کلیسیاؤں نے خاندانوں میں بنائی. صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس نے خدا اور ہمارے درمیان. میں بتا رہا ہوں جب میں پاکستان میں گھومتا ہوں تو ہمیں ایسے گروپ نظر آتے ہیں جو آستے آستے لوگوں کو ریچ کرتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں پاسٹر کے بغیر. آج لوگ موبائل کے ذریعے لوگوں کو لنک کرتے ہیں, باتوں کے ذریعے لنک کرتے ہیں, گھروں میں گھس کر جا کر وہ لنک کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے وہ انہیں اپنا کیا کر لیتے, دائی بنا لیتے. جہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں پولس اپلوس اور اس کا اور مسیح, کیا مسیح تمہارے لیے مصلوب نہیں ہوا؟ تو اس طریقے سے کہتے ہیں. تو اس پیرے میں وہ بات کرتا ہے کہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا. اصل میں وہ بتا رہا تھا کہ مسیح نے مجھے بڑی خوشخبری کے لیے, میرا جو مین آفس ہے وہ کلیسیائیں قائم کرنا, انجیل سنانا, اور اس میں جب کوئی بپتسمے کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں اسے کیا کرتا ہوں, بپتسمہ دیتا ہوں. آج پھر ایک اور بھی بات کرتا ہوں, کئی دفعہ لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوتا ہے. لوگ آج اس قدر بے حس ہو گیا بپتسمہ لیتے ہوئے بننے تیار کرنے میں میرے کو اس میں جو مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے صرف کیا, اپنی وڈولیے, اپنے نام کے لیے, اپنی اپنا دائی بنا لیے, اپنا جو پیری مریدی ہوتی نا وہ. لیکن پیچھے ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں, وہ پیری مریدی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ صرف منی میکنگ, صرف پیسہ کمانے کے لیے, صرف پیسے کی خاطر. وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کورنگ کی میں ذرا بات بتاتا چلو جاؤں, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کبھی دکان نہ کھائیے گا, لوگ کہیں گے جی انہوں نے خدا نے شفا دیتی, برکت دیتی, ہم تسی کورنگ دے لیے چندہ لے کے آؤ. اور پھر جو تسی چندہ دو گے پھر لوگ کیسے سکھاتے بھئی ہن جو تسی چندہ لے گے جو تسی پاؤ گے نا دے وچ تے او پھر تم کور کرے گی, جڑی بلیسنگ تہاڈی دیتی او پھر کور رہے گی. اچھا پھر اس کو ڈالنے کا طریقہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو؟ کچھ لنک لوگ معاشرے میں ملیں گے, کہیں گے بھی کسی شخص کو تیار کرتے بھی تو پہلے اٹھ کے آئیں تو پھر نہ تو پیسے ڈالیے, جی باقی لوگ بھی دیکھیں گے پھر تو بھی ڈالنا. اور پھر وہ لوگ لاکھوں کی ہزاروں کی بات کرتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے پھر یسوع کے خون کی کورنگ کہاں چلی گئی؟ یسوع کے کفارے کی کورنگ کہاں چلی گئی؟ یسوع کی مصلوبیت کی کورنگ کہاں چلی گئی؟ یسوع کی شفاعت جڑا باپ کی دانی بیٹھا دن رات ہمارے لیے آنسوؤں کے ساتھ شفاعت کر رہا, وہ کورنگ کتنے چلی؟ وہ میں حیران ہاں, پرانے اینا وچ بچڑیا بکریا دے خون دی کورنگ نے موت کے فرشتے کو نہ تو ڈال دیتا. یاد ہے نا بنی اسرائیل میں جب بچڑیا دا خون لگایا گیا تے اس خون نے ایسا کور انہوں دیتا کہ او بلا موت دی انہوں نے چھو نہیں سکی. اور ایوب دے تو بچڑے بکریا دا خون جڑا نہ ابلیس ضرورت نہیں سی کہ اندر وڑ جانا, اور انہوں آج دسو ساڈے تے بچڑے بکریا دا خون نہیں, میرے اور آپ کی زندگی میں تو یسوع کا خون ہے. تو او دی خون دی کورنگ تو بعد کیڑی کورنگ؟ ایسے مکاروں کو, ایسے بے ایمانوں کو, ایسے منی میکر کو, ایسے دولت کے لالچی کو, ایسے جو اپنے دائی اپنے کو جاری بنانا چاہتے ہیں ان کو پہچانیے. آئیے ذرا آگے بڑھیے. تو پولس یہاں پر بپتسمے کا
اس لیے کہہ رہے کہ بھائی تم بیپتسمہ دے دو تاڑی تے سوچ ہے بن گئی ہن بس اینوں ہی پیر بنا لینا ہے. انہیں کہا بھائی بس کرو میں تے بندیاں نوں دتا انہاں نوں دتا تے بھائی تے بیپتسمہ دشمن نہیں دینا ہے. تے کئی لوگ بیپتسمہ اس لیے دیندے نے وہ اپنی جڑی نا الگ ہی لوگاں نوں پیچھے لگائے. لوگ آج کلیسیا میں نہیں لوگوں کو شامل کر رہے, گروپوں میں اپنے پیچھے لگا رہے ہیں. آئے ذرا دیکھیے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پولس بیپتسمے پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس نے ابھی ابھی چند اشخاص کے نام گنوائے جن کو اس نے بیپتسمہ دیا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا اور خاص کام جو تھا وہ منادی تھا, وہ بڑا کام آفس ہوتا ہے میں. تو بیپتسمہ دینا یہ کام اس نے دوسرے افراد کو شاید مقامی کلیسیا کے بعض مسیحوں کے سپرد کیا. چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میری مین خدمت جو ہے وہ کلیسیا میں پاسبانی ہے اور خدا کے کلام کی خدمت ہے, لیکن منو گانا بھی آندا ہے, منو بجانا بھی آندا ہے. یہ میرا آفس نہیں ہے, لیکن یہ کہ گا بھی لینا تے بجا بھی لینا ہے. لیکن اصل میں میری جو خدمت ہے وہ خدا کے کلام کی خدمت ہے. ایسے پولس رسول کی تھی, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ بیپتسمے پر ایمان نہیں رکھتے. تو لوگ بیپتسمے کے پانی کے بیپتسمے دی پانی مخالفت کریں گے, وہ پھر حوالہ کر لیں گے جس کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. سو یہ کام اس نے دوسرے افراد کو دیا ہوا تھا. البتہ یہ آیت اس تصور کی تردید ضرور کرتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ایسے لے کے کہ جی کیا کہ ایمان لے آنا نجات ملتی, اور یہ بات بالکل سچ ہے. اور صرف خالی ایمان کو فوکس کر کے وہ پانی کے بیپتسمے کی ڈینائی کر دیتے, لیکن پوری منادی سنیے کیا لکھا ہے. مرکز 16:16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بیپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. کبھی خالی نہ ایمان دی گل کرنے, ہاں بالکل سچ ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں. اور پھر لوگ ایک حوالہ دے دیں کہ تسی ویکھیا ڈاکو نے بیپتسمہ نہیں لیا تھا, تو منو دسو تسی بھی جس دن سولی تے ٹنگے ہو گئے, جس دن ٹنگے آئی سی یو چ آکسیجن لگائے گا تے ڈاکٹر کہندا ہے کہ بھائی انہیں آدھے گھنٹے بعد مر جانا, تو پھر اس دن آپ بھی ایمان لائیں تو بغیر بیپتسمے کے آپ نجات پا لیں گے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس بیپتسمے کا ٹائم نہیں ہوگا. وہ کنڈیشن تھی جہاں پر وہ مر رہا تھا اور یسوع نے وہ ایمان لایا, یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن اگر بائبل کی ٹیچنگ یا تعلیم دے کر یسوع نے کہا تھا پوری راست بازی کو یوں ہی ہونے دے. اے مرن والے آدھی آخری سٹیج تے جو باپا مائی نوجوان کسی حادثے سے مر کر آئی سی یو یا سلیپ تے لٹکا ہے اور ان خوف آ جائے کہ میں تے مرن لگا, میں یسوع نے قبول کرنا یا یسوع نے زندگی دے دے ایک دفعہ, تو اسے نہیں ملتی تو وہ ایمان کے وسیلہ سے بادشاہی لے جاتا ہے. آئیں ذرا آگے بڑھیں. تو لوگ کئی دفعہ ایسے حوالے لے کر پانی کے بیپتسمے کا کیا کرتے ہیں کہ مخالفت کرتے ہیں. سو آئیے 17ویں آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہوتی تو پولس یہاں کہتا کہ جی شکر ہے ہن بیپتسمے کی ضرورت نہیں ہے, بس خالی جڑا نا ایمان, تو وہ تو بیپتسمے پر ایمان رکھتا ہے. تو پولس نے خود اٹھ کر بیپتسمہ لیا. 9ویں باب کو آپ ایمان کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں, پانی کا بیپتسمہ. تو اگر پولس بھی مردا ہوندا تے اودے بھی پھانسی چڑھدی ہوندی تے پھر تے خیر سی. تو آئیں ذرا دیکھیے آیت 17 کے آخری حصے میں پولس آگے آنے والی باتوں کی طرف رخ کرتا ہے. انڈر لائن کریں, خوشخبری کی منادی کلام کی حکمت سے نہیں. اینو ذرا انڈر لائن کرنا, خوشخبری کی منادی کلام کی حکمت سے نہیں, تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو. انڈر لائن کریں تو 3 باتوں پر. نمبر 1 خوشخبری پر. اب خوشخبری جو ہے وہ 2 طریقوں سے سنائی جاتی ہے. نمبر 1 حکمت سے, جس میں صلیب کی تاثیر نہیں ہوتی, اور اگر آپ حکمت سے انجیل سناتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو رہی, پھر صلیب کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہ جو پیچھے فرقے بازی لوگ اپنا شاگرد بناتے ہیں تو یسوع کی شاگردیت ختم, لوگ اپنی وفاداری سکھاتے ہیں تو یسوع کی وفاداری ختم, لوگ مصلوبیت کو ختم کر دیتے جو آپ کے لیے مصلوب ہوا. اب یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں, میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پیری مریدی ایسا کیوں کرتے ہیں, صرف ایک بات کے لیے, وہ دولت کمانا چاہتے ہیں, وہ دولت کے لالچی ہیں, وہ پیسوں کی غرض سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. پیسوں کی غرض سے انہوں نے کلیسیا کو تباہ کر دیا ہے,
کلیسیا کے ٹکڑے کر دیے، انہوں نے مسیح سے بھی لوگوں کو ہٹا دیا اور مسیح کے بدن سے بھی ہٹا دیا، یسوع سے بھی اپنے پیچھے لا دیتا۔ اب یہاں پر ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری دو طریقوں سے سنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کلام کی حکمت سے نہیں کہتا میں سناتا۔ اب کئی دفعہ لوگ انی حکمت دیاں گلا، انی نالج دیاں گلا، ماں 4.5 کر کے نا لوگوں کو اس طریقے سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تسلیب تو بے تاثیر ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی خوش بیانی یا خوش تقریری سے لوگوں کو متاثر کروں، کئی دفعہ لوگ ایسی چکر چلائے جن میں خوش بیانی، خوش تقریری، اعلیٰ لفظ، اعلیٰ توڑ جوڑ، تو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، تو مسیح کی صلیب کے حقیقی مطلب اور مقصد کو بیان کرنے میں ناکام ہو جاتے لوگ۔ کبھی کبھی بندہ نہیں چکرا چ رہ جاتا ہے، تسلیب کی تاثیر کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب اپنے پنجاب ٹرپ پر تھا، کراچی ٹرپ پر تھا، تو میں آپ کو بتاؤں ہم حکمت کی باتیں سنانے نہیں گئے تھے، ہم دنیا کی لبھانے والی خوش بیانی یا خوش تقریری نہیں کرنے گئے تھے۔ وہاں پر صلیب کے اثر کو اور صلیب کی قدرت کو ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے رہائی پائے، کس طریقے سے بیماریوں سے، غربت سے اور لاچاریوں سے، نشے بازیوں سے، اور کس طریقے سے آسمانی خوشی انہوں نے حاصل کی۔ اور یہ کیا تھا، صلیب کی تاثیر، صلیب کی قدرت، صرف حکمت کی باتیں نہیں تھی۔ سو اگلے حصے کو ہم سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی کہ اگر ہم یاد رکھیں کہ کرنتھی جو تھے وہ یونانی تھے، ایسا غور نہ سننا، کرنتھی کیا تھے، یونانی تھے۔ اب یونانیوں کا پرابلم یہ تھا، اس لیے انسانی حکمت کو بے حد پسند کرتے تھے۔ یونانیاں کا جڑا مائنڈ سی نا، وہ علم کو بڑا پسند کرتے سن، نفیس گلاں بڑا پسند کرتے سن، وہ خوش بیانی کو بڑا پسند کرتے تھے، وہ خوش تقریری کو بڑا پسند کرتے تھے۔ آج میں نے دیکھا لوگ یہی باتیں کر کر اپنے پیچھے لگا لیتے اور صلیب دی قدرت پاک انہاں دی زندگی کم نہ کر دیو۔ سو وہ اپنے فلسفروں کو قومی ہیرو مانتے تھے، کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسی روح کرنتھس کی کلیسیا میں بھی آ گئی تھی۔ میری بات سنیں، جو کرنتھس تھے وہ یونانی تھے۔ اب ان کا پرابلم یہ تھا یونانیوں کا کہ وہ علم کو، حکمت کو، خوش تقریری کو اور عرفان کو اور علم کی باتوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب جو کرنتھی کلیسیا تھی، اے دے اندر بھی سیم ایہی ہوا آ گئی، صلیب دے اثر اسر نو چھڈو، مسلوبیت نو چھڈو، یسوع نو چھڈو، اے بندیاں دے پیچھے تے خوش اسلوبی دے پیچھے۔ اب 3 لوگ سے ذرا غور سے سنو، 3 لوگ کون تھے، پترس تھے، پولوس تھا، اپلوس تھا، تے ہر بندے نے پارٹی بنائی ہوئی سی کہ بندہ بڑا خوش تقریر، اے بندہ بڑا عالم بندہ، اے بڑے بندے کو عرفان، بڑا فلاسفر بنا جڑا۔ تو وہ انہوں نے صلیب کے اثر کو کھو دیا تھا، اس نے یسوع کی مصلوبیت کو کھو دیا تھا، انہوں نے یسوع کی پیار کو کھو دیا تھا، انہوں نے یسوع کی محبت اور وفاداری کو، وہ انہی چکراچی رہ گئے سن۔ اور اب ذرا سنیے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے اندر ان میں سے بعض کی خواہش تھی کہ خوشخبری پتہ کہ نہ کو سنے، دانشورہ بندہ کہ نہ کو سنیے، روش خیال طبقے کو کے سنے، اور وہ کے لیے قابل قبول بنایا جائے، اور وہ محسوس کرتے تھے کہ علماء کے درمیان اسے کچھ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ پیغام کو پتہ کیسے سننا چاہتے تھے، انسانی عقل سے مقبول بنانا چاہتے تھے۔ کس کو، پیغام کو کس سے بنانا چاہتے تھے، انسانی عقل سے مقبول بنانا چاہتے تھے۔ میری بات سنیں، خدا کا کلام انسانی عقل سے نہیں، صلیب کی قدرت سے مقبول ٹھہرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے ٹرپ میں میں نے خدا کی بڑی قدرت، میں نے پتھروں کو روتے دیکھا ہے، کس سے، صلیب کی قدرت سے۔ میں نے لوگوں کو شفا پاتے دیکھا صلیب کی قدرت سے، میں نے رشتوں میں شفا پاتے دیکھا ہے صلیب کی قدرت سے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کس طریقے روح القدس نے جب کلام سنایا گیا تو روح القدس نے لوگوں کے نشوں کو، بتپرستیوں کو، جادوگریوں کو، غربت کو، گھمنڈ کو توڑ دیا، اور وہ مسیح کے دائی ہو گئے۔ انہوں نے دنیا داری چھوڑ دی اور یسوع کے پیرو بن گئے، اور اس کو کہتے ہیں صلیب کی قدرت۔ سو غالباً یہی عقل پرستی ان کا مسئلہ تھا، وہ عقل پرستی کرتے تھے کہ عرفان، علم کے پیچھے بھاگتے تھے۔ سو جس کے باعث لوگ انسانی لیڈروں کے کیا کرتے تھے، پارٹیاں بنانے لگے تھے
جب خوشخبری کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی جاتی تو انسان ہمیشہ غلط راہوں پر چل نکلتا. خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت میں بے انتہا فرق ہے. ان میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش قطعی لا حاصل ہے. سو اب پولوس ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کو سرفراز کرنا حماقت ہے. اج میں دیکھا لوگ انسانوں بہت سرفراز کرتے ہیں لوگ، اور یہ حماقت ہے. بائبل کہتی ہے وہ کہندا میں پولوس دا، کہندا میں پولوس دا، کہندا میں ایدا ہوں. تو ہم آج انسانوں کو سرفراز کرتے ہو، یہ حماقت ہے، اور زور دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا انجیل کے پیغام سے کچھ موافقت نہیں رکھتا. اب آگے جا کر 18ویں آیت سے تیسرے باب کی 4تھی آیت تک وہ بتائے گا کہ انسانوں کو سرفراز کرنا حماقت ہے. کئی لوگ ہیں وہ اپنے پیچھے، میں نے کہا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ انہیں دولت چاہیے. ان کو کوئی پرواہ نہیں، چرچ کلیسیا ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں. لوگ سلیب جانن نہ جانن، یسوع وفاداری جانن نہ جانن، لوگ اپنے پیچھے لگاتے ہیں اور اس طریقے سے خداوند کے بدن کا نقصان کرتے ہیں. اور کئی جب میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، لوگوں کو آج ویر نہیں چاہیے، پیر نہیں چاہیے. یسوع ویر ہے، لوگوں کو پیر چاہیے، ویر نہیں چاہیے. یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمیں ویر نہیں چاہیے، سانو پیر چاہیے. اگر لوگ کی فکر کرتے ہیں پیر بن جاتے ہیں اور لوگ چھوٹی نبوتیں کرنے لگتے ہیں. اچھا نبوتاں ہونا بھی سنو، 100 لوگ بیٹھے ہیں نبوت، یہاں پر ایک بہن ہے، اس کے گوڈوں میں درد جو کسی نے تو ہونی ہے، کتے نکلی آنی، تو یہ کیڑی نبوت ہوئی. اور یہاں پر ایک بھائی ہے اور جس کو جو ہے نا رات میں برے برے خواب آتے ہیں، چلو جی وہ ایک ان پہ آندے ہی ہونے. ایک بہن ہے جی انہوں گندے خواب آندے نے، چلو جی ہوں اٹھ گئے. تو کیا حرکتیں ہم کر رہے ہیں، کیسی نبوتیں ہوتی ہیں. ایسے تیر مارنا بھی، لوگوں کو پیچھے لگانا ہے، لوگوں کو پیری مریدی کے پیچھے لگانا ہے. آئیں چرچ ذرا 18ویں آیت سے ہم تیسرے باب کی 4تھی آیت تک دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. 18ویں آیت سے اصل میں وہ کیا بات بتانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے انسانوں کو جو سرفراز کرتے ہیں، انسانات سے جو پیچھے لگے وہ احمق ہیں. آئے 18ویں آیت میں دیکھیں، کہتا ہے سلیب کا پیغام. ہائے 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 بھائی، اے حکمت والیاں گلاں، علم علوم والیاں گلاں، اے پچھے لان والیاں گلاں، پیری مریدی چھڈو، سلیب دا پیغام سنو. سلیب کا کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. کہ یعنی سلیب دے پیغام نو رد کر کے بندے پیچھے، پیری مریدی پیچھے، اور علم پیچھے، اور فلسفہ پیچھے بچ پے، چاہے انہوں کی زندگی میں سلیب کی تاثیر نکال. سلیب کے پیغام کو انہوں نے کیا کیا، رد کیا. اچھا خدا کا خادم ہے، اس کا نام ہے بارنس، کہتا ہے سلیب پر موت کا تصور تو ہر اس بات سے متعلق آپ جو شرمناک اور ذلت امیز ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ نجات صرف ایک مصلوب شخص کے دکھ سہنے اور موت پر موقوف ہے، تو ان کے سینوں میں خالص حقارت اور تہذیب کے جذبات ہی ابھار سکتا ہے. اب ہوا کیا ہے، 3 کلام ذرا سننا. جو یونانی تھے نا، یہ حکمت کے دل دادا تھے، بہت یونانیوں حکمت اتنی کے پسند تھی. یہ جو لفظ فلاسفر ہے نا، اس کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، حکمت کے دل دادا، فلاسفر دا مطلب. تو یونانی جو ہے نا بہت حکمت دے مرد سن، علم دے پیچھے. لیکن انجیل کے پیغام میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو ان کے علم کو، تکبر کو بھاتی. کیونکہ سادی جی گل ہے، یسوع مصلوب ہویا اور مار کھانا سی شفا پائی. بس اتنی جگہ کہڑی سپ کڈنے نے، مینوں دسو یہ کہڑے پھل بوٹے لانے نے، یہ کہڑی حکمت واڑنی ہے. بس سیدھی جی گل ہے کہ یسوع مسیح تیرے اور میرے لیے مصلوب ہوا، اور میرے لیے جان دیتی. لو ٹو جیسس کرائسٹ، follow to Jesus Christ, except he is your teacher. You are disciple of Jesus Christ. You are sheep of the Jesus Christ. Jesus will come back. اور وہ آنے والا ہے، اور وہ ہمیں لے اور اپنے ساتھ لے کر جائے گا. بادشاہی اس کی کیڑا سپ کڈنا منہ ہے، دسو. آؤ یسوع سے پیار کریں، اس کا انتظار کریں. تو یہاں پر مگر لکھا ہے نجات پانے والوں کے اتنے
ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ करके थे और चकरा दे पीछे लग दो ना बेवकूफ, मगर निजात पाने वालों के नजदीक सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। हालेलुया। चर्च कुदरत ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, कुदरत लोगों को पाप से छुड़ा लेती। जय शरीफ की मुनादी करे, आपको लोग पाप से छुटते नजर आएंगे, लोगों को बीमारियों से छुटते नजर आएंगे, गंदी सोबतों से छुटते नजर आएंगे, गुर्बत तंगदस्ती से छुटते नजर आएंगे, गमों फिक्रों से रिहाई पाते नजर आएंगे, किरदार के अंदर शिफा का काम नजर आएगा। एक कुदरत सलीब दे पैगाम के अंदर उन्हें क्या, मैं तुहानू लुभाण वाली गल्लां नहीं सुनाना आया, मैं तुहानू पिछे लाण वाली गल्लां सिखाण नहीं आया, मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाने नहीं आया, बल्कि मैंने तुम्हें सलीब का पैगाम दिया जो कुदरत के साथ है। हालेलुया। सो खुदा की कुदरत है, वो पैगाम को सुनते हैं, ईमान से कबूल करते हैं, तो है कुदरत नई पैदाइश का मुआवजा होता है उनकी जिंदगी में, माफी का मुआवजा होता है उनकी जिंदगी में, नई जिंदगी का मुआवजा होता है उनकी जिंदगी में, पाकीज़गी का मुआवजा होता है उनकी जिंदगी में, जमीन में रहकर आलम बाला की चीजों का मुआवजा होता है उनकी जिंदगी में, किरदार शिफा पाते हैं। इस आयत में इस संजीदा हकीकत पर गौर करें कि इंसानों के सिर्फ दो ही गिरोह हैं। हेलो, सिर्फ दो गिरोह ने इंसान आदि, नंबर 1 हलाक होने वाला, नंबर 2 निजात पाने वाला। मैं तुहानू दसा ए हिकमत हुकमत दी गल्लां नाल नहीं बंदा निजात पांदा, ए इलम उलम दी गल्लां नाल निजात नहीं पांदा। ओए बंदा बंदे दे पीछे लग के निजात नहीं पांदा, बंदा यीशु दे पीछे लग के निजात पांदा है, बंदा सलीब दे पैगाम नाल निजात पांदा है। जो साडा सब पैगाम है, दो ग्रुप है, एक हलाक होने वाला, एक निजात पाने वाला। कल मैं किसी जगह पर बता रहा था कि दाऊद मर कर के लिखा है इमाल दी किताब और 13वें बाप की 36वीं आयत में लिखा है कि दाऊद मर कर अपने बाप दादा से जा मिला। मैं दस रहा था कि दो ग्रुप ने थे, सुनना जरा जो कहने लगा, दो ग्रुप, दो माहौल, दो जगह और ऊपर है। मसलन वो मरिया ते बाप दादा जा मिलिया, यानी कि लाजर नूं तुसीं वेखो कित्थे गया, बाप अब्राहम की गोद में। साडा हर मरे बाप अब्राहम की गोद च। अच्छा, लेकिन अमीर आदमी मरिया, वो कहाँ चला गया, आग में चला गया, आग में अटक। अच्छा, दोनों के माहौल भी फर्क नहीं। अब्राहम की गोद तसल्ली, ईमानदार, फरिश्ते, एंजल, खुदा की हजूरी, शाना जलाल ते जड़ा और आग में तो देखिए सेक, हीट, तड़प, बेचैनी, अजाब, प्यास, मोल, फर्क है कि नहीं फर्क? मरने के बाद आपके पास दो जगहें, दो ग्रुप, दो माहौल है। और यहाँ पर भी याद रखिए कि दो ही कहलाने, हलाक होने वाले और निजात पाने वाले, बस दरमियानी कोई नहीं है। वो कहना मैं तीजा माहौल कोई नहीं, तीजी जगह कोई नहीं, तीजा ग्रुप कोई नहीं। ऐ जरा सोच लेना, थोड़ी जी जिंदगी है, मर के केड़े ग्रुप च जाना है, वो अग वाले या ईमानदारा दे टोली च। वो मैं कहना इत्थे नहीं ईमानदारा दी टोली च बैठा, उन्हें मर के ईमानदारा दी टोली च की करना है, उत्थे उन्हें की करना है। आई इंसान अपनी इंसानी हिकमत पर कुर्बान होता रहा है, और मगर सिर्फ सलीब का पैगाम ही निजात पहुंचाता है। कई लोग मैं और रसाले, फिल्म, गाने, माशरती, सोशल मीडिया लोगों को बताकर अपने पीछे लगा रहे थे, और पीरी मुरीदी बताकर अपने पीछे लगा रहे थे। चर्च आओ उनके पीछे चले जो यीशु के पीछे हमें लगाते हैं, उन खादमों को, ईमानदारों को पहचानिए। 19वीं आयत, अंजील की खुशखबरी इंसानी हिकमत को क्या है, नागवार लगती है। जी अंजील की खुशखबरी है ना, इंसानी हिकमत नागवार लगती है। इस हकीकत की नबूवत क्या है, यसाया 29:14 ने इन अल्फाज में कही थी, हकीमों की हिकमत को नेस्त। 29:14 ईसाया की किताब इस तरह की उसने, मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। देखिए सैकुस में इन अल्फाज से खुदा यहूदा के हकीमों की इस हिकमत अमली को रद्द करता है कि जब उन्होंने हिकमत अमली, पता किसी आज भी अंजील ने किया है, उन्होंने हिकमत अमली ये की थी कि जब उनको
سنہرب کے حملے کا خطرہ تھا تو انہوں نے مصر کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی. انہوں کی کہندے نے انسانی حکمت. جب انہوں نے ان پر حملہ کرنا چاہے تو انہوں نے کہا کینج بچاں گے, انہوں نے مصر نال دی دوستی کر لی. اجا میں اج دنیا دی حکمت دسنا چاہنا. بائبل چ لکھے نا خروج کی کتاب دے 23ویں باب دی 25ویں آیت چ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تب وہ تیری روٹی پانی میں برکت دے گا. اچھا اے کتنے لکھا سی؟ میں کہنا لوگ عبادتاں کرتے برکت ہی نہیں. پتہ کیوں لکھا سی؟ ذرا غور نہ سننا. خدا نے کہا سی بھائی مصر چوں نکل کے خدا کی عبادت کرنا تدوں میں تیری روٹی اور پانی چ برکت داں گا. انہیں اتنے کھر بھی نہیں چھڑیا. کتنے؟ مصر چ. آج لوگ پتہ کتنے عبادت کر رہے ہیں؟ ہلو, مصر دے اندر عبادت کر رہے ہیں. مصر پتہ کی گناہ دی زندگی, مصر کی جھوٹ دی زندگی, مصر کی بدی دی زندگی. اچھا مصر دی زندگی چ دبا کے عبادت کرو. اگر مصر چ خدا نے عبادت کرانی سی تے خدا نے کنے موت سے ایویں کیتے. میں کہنا فرعون دی بینڈ بجا دیتی. انہوں نے کہا نہیں اے مصر چوں نکل کے عبادت کرن گے تے میں انہاں نوں برکت داں گا. سنیں میری بات, آج ہماری گناہگار کی دعا بھی گناہ گنی جا رہی ہے. مصر دے وچ دعاواں کبھی سانو بلیس کرن گے. آؤ گناہ کی زندگی چھوڑ کر دعا کر کے دیکھو, پھر دیکھو پاکیزگی میں دعا کرو, پھر دیکھو اتنے نر کی کتاب سنہرب تو جو انہاں نوں خطرے دا حملے دا خطرہ سی تے جا کے کناں نال دوستی کر لی, اتحاد کناں نال کر لیتا, مصر گیا نا بجائے خدا پہ بھروسہ کرنے دے. اور آج یہ کیا ہے؟ ادھر میری گل سنو, اے انسانی حکمت ہے. اور میں بھی کہنا دنیا کہندی ہے جدوں کہ سیدھی انگلی نہ نکلے ٹیڑھی کر دو نہ چرچ. یسوع سیدھی انگلی نال ہی کیوں کردا جی؟ میں دسا کتے کڑا ہے دسنا دیکھنا. یوحنا دی انجیل 21ویں باب چ ساری رات پٹھے سیدھے جال پاندے رہے. یسوع آیا صبح سویرے نے کہا بھائی دائنے ہاتھ میں جال ڈال. سیدھی انگلی نال کیوں نکلے گا؟ اتنا نکلیا کہ لکھا نا کشتیاں انہاں دے جال پار گئے. ہاللویا. اتنے نہ پتوں کبھی بھی انسانی حکمت میں بھی کہ لوگ اپنا کام کر ڈال دیے, کام کرنے کے لیے پتہ نہیں کیڑا کیڑا طریقہ استعمال کرتے, خدا نو بھول ہی جاتے, سلیب کی قدرت کو بھول ہی جاتے. اور آئیے ذرا دیکھیے کہ سنہرب نے جب حملہ کرنا تھا یہودا کے حکیموں کی حکمت کی عمل کی طرح ہم بھی عمل کرتے ہیں. جب یہودا پر حملہ کرنا تھا سنہرب کے حملے کے خطرے سے انہوں نے مصر کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی. کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اپنے ارادے ایسے طریقوں سے پورے کرنے میں خوش نہیں ہوتا ہے. ابھی تو حکمت سے جو انسان کی نظر میں بے وقوفی معلوم ہوتے ہیں. کتنی دفعہ خدا ایسے طریقوں کے استعمال کرتا ہے کہ دنیا کی حکمت جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ نہایت سے اور اہلیت کے ساتھ مجوزہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کی حکمت اسے یقین دلاتی ہے کہ تو اپنے اعمال سے نجات کما سکتا ہے. اے لوگاں کی حکمت. اور لوگاں نے اج ثواب تے لوگاں نوں لایا, گنتی تے لوگاں نوں لایا, ریاضت تے لوگاں نوں لایا, اپنے بدن پیٹن تے لایا, ننگے پیراں تے لایا تے کہندے نے اے کرو گے نا تسی بس تسی ویکھنا تہاڈے وارے نہیں آ رہے ہو جان گے. تسی پیسے دو تے اپنی بلیسنگ کے لیے, پھر تسی ویکھو وارے نہیں آ رہے ہو جان. یہ پیسہ یہ دولت لالچی ہے جو آپ کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں کہ اپنی حکمت سے آپ نجات پائیں گے. نجات یسوع سے ہے, نجات صلیب سے ہے, آپ یسوع کے کفارے سے ہے, اس کے خون سے ہے, اس کی شفاعت سے ہے. اور اس کے حقدار بن سکتے ہیں. کہندے تسی اے کام کرو پھر تہاڈے کہندے تسی پیسہ دو دولت دو تہاڈے پیو دادے دی لعنت ختم ہو جائے. میرے پیسے دین نال پیو دادے دی لعنت ختم ہو گئی, میری دولت دین نال میری جو ہے وہ یہ ختم ہونی تھی. تو پھر میرے یسوع کی مصلوبیت اور صلیب کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن انجیل انسان کی ایسی تمام کوششوں کو رد کر دیتی ہے اور مسیح کو پیش کرتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یسوع ہے. آپ کی برکت کا واحد ذریعہ یسوع ہے. آپ کا عظیم استاد یسوع ہے. یسوع راہ ہے, یسوع حق ہے, یسوع زندگی ہے. آپ کا کوئی عمل آپ کو نجات نہیں دے سکتا. آپ کی کوئی طریقہ آپ لوگوں کو اسٹاپ کیجئے جو آپ کو غلط طریقے سے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. اے کیڑی گل جدو حملہ ہون لگا سنہرب دا تے جا کے مصر دے نال دوستی کر لی, اتحاد کر لیا. تو پھر اس کا مطلب ہے تجھے خدا پر بھروسہ نہیں ہے.
جو آج انسانوں کے پیچھے لگتے ہیں, پیری مریدی کے پیچھے لگتے ہیں لوگ, آج کورنگ چاہتے ہیں, انہوں نے پیو بنا کے, تو پھر ہمارے آسمانی باپ کا کیا فائدہ, ہمارے یسوع کے خون کا کیا فائدہ, اس کی سلیب کا, اس کے خون کا, اس کی شفاعت کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں. آئیں اپنے سر و کچھ کہیں, اپنی آنکھیں بند کریں. آج ہم نے صرف 3 آیات دیکھی ہیں, 17, 18, 19, اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں ہم کیسے نکلتے ہیں. آئیں اپنے ہتھ کنڈوں, اپنی حکمت کو چھوڑیں, آئیں خداوند پر بھروسہ کریں, آئیں سلیب کے سادہ سے. اگلی جڑی میں گل کہن لگا نا, میں تانوں دساں گا سلیب دے پیغام دی طرح خدا نے جنیاں جنگاں جتیاں, معمولی جسے دنیا بے عقلی کہتی تھی, خدا نے اس قدرت سے اپنی قدرت دکھائی ہے. اپنی مجھے اور آپ کو اپنی بے عقلیاں, اور جو ہمارے ساتھ ہمیں بے عقلیاں اور اپنے اعمال اور اپنی حکمت سکھا کر بچنا سکھاتے, آئیں انہیں بھی سٹاپ کریں, اور میں بھی. سیدھی سی بات ہے, آئیں یسوع پر بھروسہ کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. آئیں آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. میری التماس ہے بیٹے جنید سے کہ وہ آئے آج کے کلام کے لیے, دعا کے لیے, اور جتنے لوگ آن لائن چرچ کے اندر ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے مل کر دعا کریں. آئیں باقی لوگ بھی دعا کریں. ہیلیلویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ, خدا باپ تیری پاک حضوری میں جھکتے, تجھے پکارتے, تجھے مبارک کہتے, تو زندہ پاک خدا ہے, تو لشکروں کا رب, تیری شکر گزاری کرتے. مہربان یسوع, اس وقت اس گھڑی کے لیے مہربان یسوع جو تو نے ہماری زندگی میں بخشی, خدا کہ تیری پاک حضوری میں جھک کر تجھے سجدہ کر سکے, تیرے حضور میں تیرے نام کو جلال دے سکے. خدا میں تیری برکت, تیرے اطمینان کو مانگ لیتا ہوں, تیرے فضل کو مانگتا ہوں. خدا آج کے دن کے لیے خدا میں تیری برکت, تیرے اطمینان کو مانگ لیتا ہوں. خدا تاکہ خدا سارے دن میں تو ہماری پابندی کے پانی کرنا. خدا ہم جو کام کریں خدا تیری روح اور تیری ہدایت کے ساتھ ہو. خدا تاکہ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں, تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. خدا آج صبح سویرے خدا جتنے لوگوں نے تیری انجیل کو سنا ہے, سیکھا ہے, خدا او خدا ان کی زندگیوں میں انجیل کے وسیلہ شان کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند تیرے حضور خداوند ایلون کی ماما کی شکر گزاری کرتے ہیں, شفا کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند اور خداوند جاوید کے لیے, باجی فرزانہ کی شفا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند اور جتنے لوگوں کی پریئر ریکویسٹ ہے خدا ان پر تیری حضور آج خدا آج کی انجیل کے وسیلہ سے خدا زندگیاں بدلے. خدا تیری انجیل کو گہرے طور سے جاننے والے ہوں, تجھے پکارنے والے ہوں, تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں. خدا میں تیری برکت مانگ لیتا ہوں. خدا جتنے لوگ خدا تیرے حضور میں آئے ہیں, خدا تیرے حضور میں جھکے, جتنے لوگ تیرے حضور میں آن لائن ان پہ تیری برکت, تیرے فضل والا ہاتھ ہے. ان کے باعث ان کے گرانوں میں نجات کا خواب آئے, ان کے زندگیاں بدلے, ان کے آسولات بدلے. تجھے گہرے طور سے جاننے والے ہو, گہرے طور سے پکارنے والے ہو, اپنی حضوری کو بھیج. بیداری کو بھیج, لوگ بیدار ہو. خداوند ہم خداوند دشمن کے خوف سے خداوند ہم کوئی شرمندہ ہو خدا, کیونکہ تو جلد آنے والا ہے, تیری آمد کا انتظار کرے. خدا او خداوند خدا لوگ بیدار ہو. خدا تجھے گہرے طور سے جاننے والے ہو, گہرے طور سے پکارنے والے ہو. میں تیری برکت, تیرے فضل کو مانگتا ہوں. خدا تیرے اطمینان کو مانگتا ہوں. خدا تیرا فضل ہے, خدا تیرا رحم ہے. خدا او خداوند خدا او خدا جتنے لوگ خدا اپنی پریئر ریکویسٹ لائے خدا تیرے حضور میں خدا جو لوگ تجھ پر ایمان رکھتے, بھروسہ رکھتے خدا تو ان کی پریئر ریکویسٹ کو سن خدا انہیں خداوند خدا مایوس نہیں ہونے دیتا. خدا تو خداوندوں کا خدا ہے, تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ان پہ دھیان لگا, او ہر طرح کی بیماری, کمی کمزوری یسوع مسیح کے نام سے زندگیوں سے جاتی رہے. وہ شفا والا ہاتھ تیرا صدا کرائے, اطمینان والا ہاتھ تاکہ خدا تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے, تیرے نام کو جلال مل سکے. میں تیری برکت ہم تو تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے. آمین.
پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سوائے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کی شکایت دعا کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہم معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ اور جتنے آن لائن ہیں ان سب کے ساتھ عبدالآباد ہوتی رہے۔